میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا، جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضور نور مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین کا صدقہ قرآن کریم فرقان حمید کا ہمارا تفسیری سلسلہ تفسیر اعجاز القرآن بحمدہ تعالی تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ اسی تسلسل کو آگے لیے بڑھیں گے۔ آج ہم سورہ نساء کے مجموعی طور پر 15ویں رکوع اور 5ویں سپارے کے 12ویں رکوع کی تفسیر کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق کہنے، حق سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 101 اور نماز قصر کا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ان القافرین کانوا لکم عدوا مبینا۔ جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر گناہ نہیں کہ بعض نمازیں قصر سے پڑھو، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ایذا دیں گے، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ نماز قصر کا بیان انتہائی اہمیت کا حامل، مسافر کی نماز کا بیان۔ بہت سے لوگ اس کے احکامات نہیں جانتے اور اپنی طرف سے نیکی کے جذبے کے تحت نماز پوری پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو نتیجتاً گناہ گار ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ نماز قصر پڑھنا واجب ہے، لازمی ہے۔ جو شخص نماز قصر نہیں پڑھتا اور پوری نماز ادا کرتا ہے وہ گناہ گار ہوگا۔ اگر وہ نماز تنہا پڑھ رہا ہے تو نماز قصر پڑھے گا اگر شرائط پائی جائیں تو، اور اگر امام کے پیچھے پڑھے گا تو مقیم امام کے پیچھے نماز پوری ہی پڑھے گا۔ اور قصر نماز 3 نمازوں کے اندر ہوتی ہے۔ فجر کی نماز پوری پڑھی جائے گی، اس کی 2 رکعت نماز فرض نماز بے عین ہی ادا کی جائے گی، اور اس کے بعد ظہر کی نماز، یہ 4 رکعت نماز فرض ہوتی ہے، تو اس 4 رکعت نماز فرض کو آپ 2 رکعت نماز فرض پڑھیں گے، باقی نماز پوری پڑھی جائے گی۔ عصر میں بھی 2 رکعت نماز فرض قصر پڑھی جائے گی، اور عشاء میں بھی اسی طرح 2 رکعت نماز قصر پڑھی جائے گی۔ فجر کی نماز اور مغرب کی نماز اس کو پورا پڑھا جائے گا۔ ظہر، عصر اور عشاء کی نماز کو آپ 2 رکعت نماز قصر کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگلی پچھلی نماز یعنی سنتیں اور وتر وغیرہ یہ پورے پڑھے جائیں گے۔ یہاں پر یہ بات ذہن نشین رہے کہ اب قصر نماز کے لیے شرط کیا ہے، قصر نماز کہتے کس کو ہیں، اور قصر نماز میں کیا خوف کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا کہا۔ اگر تمہیں کافروں سے خوف ہو تو پھر اندیشہ ہو کفار تمہیں ایذا دیں گے تو تم قصر نماز پڑھو۔ تو یہاں پر عام طور پر اس آیت کو پڑھ کر ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ اس کا مطلب قصر نماز اس صورت میں جب دشمن کی طرف سے خوف کا اندیشہ ہو، خطرہ ہو کہ وہ ہم پر حملہ کرے گا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ صرف ایک صورت کا بیان ہے
اس کے علاوہ بھی قصر نماز پڑھی جائے گی اگر سفر کے احکامات پائے گئے۔ مثلا سیدنا یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت مبارکہ کی روشنی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، ہم بعض اوقات جب امن کی حالت میں ہوتے ہیں تو پھر ہم قصر نماز کیوں کریں، ہم آدھی نماز کیوں پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عمر فاروق بھی یہ مسئلہ پہلے پوچھ چکے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں تو میں نے بھی یہ مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، تم اسے قبول کرو، یعنی اس پر عمل کرو۔ اس کے لیے خوف کی قید یہ اضافی قید ہے، اصل جو چیز ہے وہ سفر میں جو 4 رکعت نماز کو جو قصر کرنے کا معاملہ ہے یہ سفر کے ساتھ مشروط ہے۔ سفر 92 کلومیٹر جو ہے آج کے دور کے اندر، یعنی پہلے تو لوگ اس کو 3 دن کی مسافت سے تعبیر کرتے تھے۔ 92 کلومیٹر کا فاصلہ، آپ جب گھر سے نکل پڑیں، کسی طرف جانے کی نیت کریں اور وہاں پر آپ نے 15 دن یا 15 دن سے زیادہ قیام کی نیت کی ہوئی ہے کہ میں وہاں پر رہوں گا، اگرچہ آپ نہ رہ سکیں، 15 دن یا 15 دن سے زیادہ قیام کی نیت سے گھر سے نکلیں اور فاصلہ 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہو تو آپ قصر نماز پڑھیں گے۔ اور اگر آپ 92 کلومیٹر کی نیت سے گھر سے نکل رہے ہیں لیکن آپ کے ذہن میں یہ کہ میں وہاں پر 2 دن ٹھہروں گا، 3 دن ٹھہروں گا یا 4 دن ٹھہروں گا، یعنی کم دن ٹھہروں گا، تو آپ وہاں پر قصر نماز پڑھیں گے، امام کے پیچھے ہوں گے تو پوری نماز پڑھیں گے۔ اور اگر 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کی نیت ہے تو پھر آپ قصر نماز نہیں پڑھیں گے، آپ پر مقیم کا حکم آ جائے گا، آپ مقیم تصور کیے جائیں گے شرعی لحاظ سے۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال ہے کہ پہلے زمانوں میں لوگوں نے 3 دن کے فاصلے کی جو وہ مدت ہے وہ بیان کی ہے، تو کیا 3 دن کا فاصلہ ہی انسان طے کرے تو پھر وہ شخص قصر پڑے گا؟ اور 3 دن کیا آج ہوائی جہاز کے ذریعے، گاڑیوں کے ذریعے اس 3 دن کے فاصلے کو ہم 4 گھنٹے میں طے کر لیتے ہیں، تو کیا قصر پڑی جائے گی؟ بالکل پڑی جائے گی۔ ایسا شخص جو یہاں سے کراچی جا رہا ہے، اگرچہ وہ 1.5 گھنٹے میں کراچی پہنچ گیا، لیکن چونکہ قصر کی شرائط پائی گئی، سفر 92 کلومیٹر سے بہت زیادہ ہے، یعنی 1600 کلومیٹر یا 1700 کلومیٹر کے لگ بھگ یہ سفر بن جاتا ہے، اور آپ نے وہاں پر قیام کی نیت بھی نہیں کی تو پھر آپ قصر پڑھیں گے۔ اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ آپ کتنی برق رفتاری کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں۔ اسی سے یہ ایک مسئلہ بھی مستنبط ہوتا ہے کہ اگر کوئی ولی کسی جگہ پر غیر عادیہ طور پر بطور کرامت پہنچ جاتا ہے بڑی رفتار کے ساتھ، یعنی اس کو مشقت بھی نہیں اٹھانی پڑی، 3 دن کا سفر بھی نہیں کرنا پڑا، لیکن اس نے وہ فاصلہ 1 قدم کے فاصلے پر طے کر لیا، یعنی 1 لمحے میں طے کر لیا، تو اب کیا وہ شخص وہاں پر قصر پڑے گا؟ جی قصر پڑے گا، کیونکہ قصر کے لیے 92 کلومیٹر کی جو مسافت ہے یہ شرط ہے۔ جب مسافت شرط پائی گئی اور آپ نے وہاں پر قیام کی نیت بھی نہ کی تو آپ قصر پڑھیں گے۔ اور ایک اور اہم مسئلہ کہ آپ نے کوئی نماز سفر کے دوران جو قصر تھی وہ چھوڑ دی، مثلا قضا ہو گئی، آپ نہیں پڑھ سکے، کوئی وجہ آ گئی، تو اب جب آپ اپنے گھر کی طرف لوٹ کر آئیں گے تو آپ ابھی بھی پوری نماز نہیں پڑھیں گے، آپ قصر نماز ہی کی قضا کریں گے، کیونکہ جس وقت وہ آپ پر فرض ہوئی تھی آپ مسافر تھے، اور مسافر پر جو نمازیں قصر فرض ہو گئی وہ اس صورتحال کے اندر تھی، آپ مسافر تھے، اب جب واپس آئے اگرچہ آپ مقیم ہیں لیکن اس دور کی نماز آپ نے قصر ہی پڑھنی ہوگی۔ تو یہ ہے قصر کے بنیادی طور پر مسائل۔ قصر کے لیے خوف اور اندیشہ ہونا دشمن کا یہ ضروری شرط نہیں، سفر 92 کلومیٹر کا یہ پایا جائے تو اب قصر پڑی جائے گی، اکیلے ہوں تو قصر ہوگی۔ اور یہاں پر ایک اہم مسئلہ اور بھی میں وضاحت کرتا چلوں کہ اگر کوئی امام مسافر ہے، کسی جگہ پر وہ نماز پڑھا رہا ہے مسافروں کو، اور اگر کوئی مقیم شخص اس کے پیچھے آ کر نماز شروع کر دیتا ہے تو امام جب نماز کے دوران 4 رکعت نماز جو اس کے لیے قصر بن کر 2 رہ گئی تھی، جب تشہد اور درود شریف کے بعد وہ سلام پھیرتا ہے 2 رکعت کے بعد، تو جو مقیم ہے اس کے لیے ضروری ہے وہ کھڑا ہو کر اگلی 2 رکعتیں پوری کر کر سلام پھیرے۔ تو مقیم کے پیچھے قصر والا جو ہے وہ پوری نماز پڑھے گا، لیکن قصر والے کے پیچھے جو مقیم ہے وہ آدھی نماز نہیں پڑھے گا۔ یہ یہاں پر مسئلہ واضح ہو گیا۔ نیز اس پر
بہار شریعت کے چوتھے حصے میں بڑی وضاحت کے ساتھ مسائل وغیرہ بیان کر دیے گئے ہیں. جن حضرات نے اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھنا ہو وہ بہار شریعت کے چوتھے حصے کو تفصیل کے ساتھ دیکھیے. وقت اس بات کا متحمل نہیں ہوتا کہ ہم زیادہ تفصیل کے ساتھ ان واقعات، ان حالات واقعات کو بیان کریں. ادھر محض صرف بنیادی آگاہی دینا آپ کو مقصود ہوتا ہے. اگلی آیت مبارکہ قصر کے نماز کے بعد اب صلاۃ خوف کا حکم آ گیا. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا. اے محبوب، جب تم ان میں تشریف فرما ہو پھر نماز میں ان کی امامت کرو تو چاہیے کہ ان میں ایک جماعت تمہارے ساتھ ہو اور وہ اپنے ہتھیار لیے رکھیں. پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو ہٹ کر تم سے پیچھے ہو جائیں. اور اب دوسری جماعت آئے جو اس وقت تک نماز میں شریک نہ تھی، اب وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھیں. انہیں بھی چاہیے اپنی حفاظت کا سامان، اپنے ہتھیار اپنے ساتھ رکھیں. کافر چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ تو ایک ہی دفعہ تم پر حملہ کر دیں. اور اگر تمہیں بارش کے سبب تکلیف ہو یا بیمار ہو تو تم پر کچھ مضائقہ نہیں، اپنے ہتھیار کھول دو، اپنی حفاظت کا سامان لیے رکھو. بے شک اللہ تعالیٰ نے کافر کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب تم ان میں ہو. اس آیت میں نماز خوف کی جماعت کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے. نماز قصر کے بعد متصلاً اللہ تعالیٰ نے نماز خوف کا طریقہ بیان فرما دیا. اس آیت کا شان نزول اگرچہ ایک خاص واقعے کے ساتھ متصل ہے لیکن حکم قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے عام ہے. غزوہ ذات الرقاع، یہ ذات الرقاع غزوہ کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرقین نے دیکھا کہ آپ نے تمام صحابہ کے ساتھ نماز ظہر ادا کی اور ہتھیار ایک طرف رکھ کر نماز ادا کی، تو کفار کو اس بات کا انتہائی افسوس ہوا کہ ہمارے لیے ایک سنہری موقع تھا. مسلمان نماز کی حالت میں تھے، ہم ان پر حملہ کر دیتے، وہ اپنے ہتھیاروں سے دور تھے اور اس طرح ہم مسلمانوں کو ایک کثیر جانی نقصان دے سکتے تھے. لیکن کفار میں چند افراد کہنے لگے مسلمانوں کے لیے عصر کی نماز کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. قرآن نے بھی اس نماز کو صلاۃ وسطیٰ کہا، اہم نماز کہا، اور اس نماز کی افادیت دوسری نمازوں کی نسبت زیادہ بیان کی جاتی ہے. لہذا کفار نے کہا اس سے آگے وہ نماز ہے جس کو مسلمان اپنے ماں باپ، اپنے بچوں سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں، یعنی نماز عصر. تو لہذا جب یہ نماز عصر پڑھیں گے تو ہم ان پر حملہ کر دیں گے اور اس نقصان کی تلافی ہو جائے گی کہ ہم نے نماز ظہر میں ان پر حملہ کیوں نہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورتحال کے پیش نظر سیدنا جبریل علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی دے کر بھیجا، اور اس وحی کے اندر نماز خوف کا طریقہ اور مسلمانوں کو کفار کے ناپاک عزائم پر مطلع کر دیا گیا کہ تم نماز پڑھو گے تو ان کی طرف سے غافل نہ ہو جانا، یہ تم پر حملہ کرنے کے لیے ایک لمحے کا بھی انتظار نہیں کریں گے. لہٰذا یہاں پر نماز خوف کا بیان شروع ہو گیا. اب نماز خوف کا طریقہ کیا بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر کہ حاضرین کو دو جماعتوں میں تقسیم کیا جائے. جو فوج دشمن کے ساتھ نبرد آزما ہے، ان کے ساتھ لڑ رہی ہے، اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. ان میں سے ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور ایک حصہ دشمن کے سامنے صف آرا رہے. یعنی آدھی فوج دشمن کے ساتھ لڑ رہی ہے، آدھی فوج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے. پہلی جماعت ایک رکعت پڑھ کر اور مغرب میں 2 رکعتیں پڑھ کر، اگر نماز مغرب ہے تو 2 رکعتیں پڑھ کر، اور اگر نماز ظہر ہے، عصر ہے یا دیگر کوئی بھی نماز ہے تو اس نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 1 رکعت پڑھ کر اور مغرب میں 2 رکعتیں پڑھ کر دشمن کے مقابلے کے لیے چلی جائے گی، اور دوسری جماعت آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے
آ کر بقیہ ایک رکعت نماز پڑھے گی، یعنی ایک رکعت وہ جماعت پڑھ کر چلی گئی، اب دوسری رکعت دوسری جماعت آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھے گی، لیکن اس حال میں بھی کہ وہ نماز کے اندر ہیں، جو جماعت بھی نماز پڑھ رہی ہوگی اپنے اسلحے کو اپنے ساتھ رکھے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہر وقت اسلحہ ساتھ رکھیں، یعنی نماز میں بھی مسلح رہیں۔ معلوم ہوا کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اتنے خوف کی کیفیت کے اندر، اتنے خوف کے عالم کے اندر بھی نماز چھوڑنے کا قطعاً کوئی جواز اور کوئی حکم نہیں ہے۔ یہاں پر انسان کی جان بھی خطرے میں ہے، انسان میدان جنگ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز خوف کا حکم تو ارشاد فرما دیا، یہ نہیں کہا کہ نماز چھوڑ دی جائے۔ اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو اپنے گھروں کے اندر سہولیات کے ساتھ رہنے لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے اور نماز چھوڑنے کی شدید وعیدیں آئی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص جو نماز کو ترک کرے اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ حامان، قارون اور فرعون کے ساتھ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پناہ دے۔ نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اور بعض کتب کے اندر یہاں تک لکھا ہے کہ جس نے ایک نماز جان بوجھ کر ترک کی اس کو قیامت کے دن 50 ہزار سال کا عذاب ایک نماز کی وجہ سے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پناہ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر اس بات سے محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ تمہیں حفاظت کا سامان اور ہتھیار ساتھ رکھنے کا حکم اس لیے دیا کہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے تم غافل ہو جاؤ اور تم پر ایک ہی دفعہ حملہ کر دیں اور تمہارے جانی نقصان کا سبب بن جائیں۔ آیت کے اس حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور واقعے کو بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ہتھیار کو ساتھ رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ یہ غزوہ ذات الرقاع سے جب فارغ ہوئے اور دشمن کے بہت سے آدمیوں کو گرفتار کیا گیا، مال غنیمت ہاتھ آ گیا، تو کوئی دشمن بھی مد مقابل نہ رہا، دشمن بھاگ گئے، تتر بتر ہو گئے۔ مسلمانوں نے ان کا سامان غنیمت اکٹھا کیا۔ دشمن کی ایک جماعت کا ایک شخص غورث بن حارث، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا، چھپ کر ان کو دیکھ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی حاجت کے لیے اپنے گروہ سے، اپنے لشکر سے جدا ہوئے اور اپنا اسلحہ یعنی اپنی تلوار اسی مقام پر چھوڑ کر چلے گئے۔ تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے غورث بن حارث نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں پکڑ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوف زدہ کرنے کے لیے اپنی تلوار اس نے میان سے باہر نکال لی، اور اس نے سوچا کہ اگر آج میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل نہ کروں، یعنی ان کو شہید نہ کروں، تو یہ میرے لیے بڑی بدقسمتی ہوگی کہ میں نے اتنا سنہرا موقع اپنے ہاتھ سے گوا دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب کوئی صحابی تو ہے نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ آپ بتائیے اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ میرا اللہ مجھے تیرے شر سے بچانے والا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ وہ شخص منہ کے بل نیچے گر پڑا اور اس کے ہاتھ کی تلوار دور جا گری، گویا اس کا جسم شل ہو گیا، یعنی جس طرح کوئی فالج زدہ شخص اس کا جسم مفلوج ہو جاتا ہے۔ آپ نے تلوار اٹھائی اور آپ نے فرمایا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا کوئی بھی نہیں بچائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو کہہ دے اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ تو میں تجھے زندہ چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا میں کلمہ تو نہیں پڑھوں گا، لیکن اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ آپ کے خلاف اٹھائے گئے کسی بھی قدم میں کفار کا ساتھ نہیں دوں گا، نہ آپ کی تائید کرتا ہوں نہ آپ کی تردید کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے زندہ سلامت چھوڑ دیا۔ اس نے واپس جا کر اپنی قوم کو یہ سارا واقعہ بتایا، تو اس کی قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سخاوت، اس جود و عطا، اس رحمت اور اس رافت کا ذکر سن کر بہت سے لوگ اس میں سے مسلمان ہو گئے تھے۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم کہیں بھی جاؤ اپنے ہتھیار اپنے پاس رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے ارشاد فرمایا ان کان بکم عزن، اگر تمہیں تکلیف ہو، یعنی عبد الرحمن بن عوف زخمی تھے، وہ حالت ہتھیار میں نہیں رہ سکتے تھے، ہتھیار اپنے پاس رکھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، تو مستثنائی صورتحال بیان کی گئی، استثناء کیا گیا اگر بیمار ہو، زخمی ہو اور اپنا ہتھیار اپنے ساتھ لے کر نہیں گھوم سکتے، اپنا ہتھیار اپنے پاس رکھ کر نہیں کہیں چل پھر سکتے،
تو تم پھر ہتھیار کھول دو. یہ استثنائی صورتحال ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. پھر جب تم نماز پڑھ لو تو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے اللہ کو یاد کرو. پھر جب مطمئن ہو جاؤ تو حسب معمول نماز قائم کرو. بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے. نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کرنے کی متعدد احادیث ہیں. حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز مفروضہ سے یعنی فرض نماز سے فارغ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر بلند آواز سے کرتے تھے یا آہستہ آواز سے کرتے تھے؟ کیونکہ آج نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا بھی ایک متنازع مسئلہ بن گیا ہے. تو یہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بلند آواز سے کرتے تھے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے مسجد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی آواز سنائی دیتی تھی جس سے میں جان لیتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے بلند آواز سے ذکر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فرض نمازوں کے بعد رائج تھا. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی آواز کو سن کر جان لیتا تھا کہ نماز پڑھ لی گئی ہے. اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں کتاب الاذان باب الذکر بعد الصلاۃ اور حدیث نمبر 841 اور صحیح بخاری کے بعد یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. معلوم ہوا کہ نماز کے بعد ذکر بالجہر کرنا یہ بدعت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اصل ثابت ہے. دوسرا فرمایا گیا کہ نماز کو اپنے وقتوں پر پڑھو. نمازیں تم پر فرض کی گئیں، فرض نمازیں اپنے مقررہ معین اوقات میں. تو نماز قضا کر کے پڑھنا یہ اللہ کا ناپسندیدہ معاملہ ہے. اگر جان بوجھ کر نماز قضا کی اس پر بھی قیامت کے دن عذاب ہے. اگرچہ آپ نے نماز پڑھی لیکن قضا پڑھی اپنے وقت پر نہیں پڑھی تو نماز قضا پڑھنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کئی وعیدات ہیں. ہر نماز اگر اپنے وقت پر پڑھنی ہے تو پھر یہاں پر سوال ہوا کہ جو لوگ نمازیں ملا کر پڑھتے ہیں ان کا معاملہ کیسا ہے؟ یقیناً وہ معاملہ قطعاً صحیح نہیں کیونکہ نماز اپنے وقت میں فرض ہے. تو کچھ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں ملا کر پڑھی مغرب اور عشاء. تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مغرب اور عشاء ایک وقت میں نہیں پڑھی. مغرب اپنے انتہائی وقت میں پڑھی جب وقت ختم ہو رہا تھا اور عشاء اپنے ابتدائی وقت میں پڑھی جب عشاء کا وقت شروع ہو رہا تھا. تو دیکھنے والوں کو لگا کہ یہ نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھا گیا ہے، یہ جمع سوری ہے. دیکھنے میں ایک ہی وقت میں دونوں نمازوں کی ادائیگی محسوس ہوتی ہے لیکن حقیقتاً یہ نمازیں اپنے اپنے وقت میں ادا کی گئیں. مغرب اپنے انتہائی وقت پر ادا کی گئی اور عشاء اپنے ابتدائی وقت میں ادا کی گئی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. آخری آیت اس رکوع کی 15واں رکوع الحمدللہ ختم ہوا. ترجمہ ہے اور کافروں کی تلاش میں سستی نہ کرو. اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو جیسے تمہیں دکھ پہنچتا ہے ویسے ہی انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے. حالانکہ تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے. اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ احد کی جنگ میں جب ابو سفیان اور ان کے ساتھی واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا جو احد میں حاضر تھے ان مشرقین کا تعاقب کیا جائے. صحابہ چونکہ تھک چکے تھے، زخمی تھے، صحابہ کو یہ حکم گراں گزرا، یعنی ان کی طبیعتوں پر گراں گزرا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عذر ظاہر کیا کہ ہم زخمی ہیں، ہم دشمن کے پیچھے کیسے جا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے، تم زخمی ہو
اور تم ان کے پیچھے نہیں جا سکتے، تو کفار بھی تو زخمی ہیں اس حال میں، وہ اتنا لمبا سفر کر کر واپس مکے کی طرف جا رہے ہیں اور انہیں آخرت کے کسی اجر کی امید بھی نہیں، اس کے باوجود وہ تکلیف سہتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، اگر تم میں کوئی شخص تکلیف اٹھاتے ہوئے اور اس زخموں کی حالت کے ساتھ دشمن کا تعاقب کرتا ہے اور دشمن کے پیچھے جاتا ہے، تمہیں تو پھر اللہ کی طرف سے اجر کی امید ہے، مرنے کے بعد تمہارے لیے جنت ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تمہاری بلندی درجات کا سبب ہے۔ لیکن ان باتوں سے تو کفار آری ہیں، وہ زخمی ہو کر بھی اتنے طویل سفر کے لیے جا رہے ہیں، تم زخمی ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے فرمایا اگر تمہیں تکلیف ہے تو یہ تکلیف تو کفار نے بھی اٹھائی ہے، ان کے بندے بھی مرے ہیں، ان کا مال غنیمت بھی یہاں پر تمہارے ہاتھ آیا ہے، اور وہ زخمی حالت میں ایک طویل سفر کر کے جا رہے ہیں۔ تو کفار کو تو کسی نیک عمل کی امید نہیں، اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری، تمہیں تو ہر نیک عمل پر اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما